अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। पाक अफ़गान जो मुज़ाकरात हो रहे थे इस्तांबुल में, वो मुज़ाकरात आखिरकार नाकाम हो गए, डेडलॉक का शिकार हो गए। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जो अफ़गान जो वफ़द था उसको वो मैंडेट हासिल नहीं था जो कि इस मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ज़रूरी था। जो सालिसीन थे, चाहे कतर हों चाहे तुर्किया हों, उन दोनों की जानिब से कोशिश की गई, भरपूर कोशिश की गई कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और दोनों ममालिक जो है वो अमन के रास्ते पर चढ़ पड़े। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद जो ग्रोह जो वहाँ पर काबिज़ है और वो हुकूमत कर रहा है, उनकी जानिब से मुसलसल अमन के राह में जो रोड़े हैं वो अटकाए गए। और ख़ास तौर पर ये जो मुज़ाकरात थे, चाहे वो दोहा के मुज़ाकरात के अंदर वो किसी हद तक तैयार तो हो गए थे कि मुज़ाकरात के इस मरहले को आगे बढ़ाया जाए और मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, लेकिन इस्तांबुल के अंदर जो मुज़ाकरात हुए उसमें शुरू से ही उनका रवैया जो था वो बिल्कुल ही मौनदाना किस्म का रवैया था और वो किसी किस्म के एक प्रॉपर ताउन के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी डोरें जो थी वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ जो धड़े थे उनकी जानिब से हिलाई जा रही थी, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात जो है वो मुसलसल नाकाम होते जा रहे गए। और आखिरकार अब ये मुज़ाकरात का सिलसिला ये है कि मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और पाकिस्तान का जो वफ़द था वो वापस आ चुका है। पाकिस्तान के DGISI और कौमी सलामती के जो मुशीर हैं जनरल आसिम मलिक साहब, वो इन मुज़ाकरात को हेड कर रहे थे। जो लास्ट मुज़ाकरात हो गई वो और नाकामी के बाद वो वफ़द जो है वो अब पाकिस्तान पहुंच चुका है। देखा हमने इन व्लॉग्स के अंदर भी शायद आप लोगों को से ज़िक्र किया था कि ये जो अफ़गान जो वफ़द था इस्तांबुल के अंदर, उनको वो मैंडेट हासिल नहीं था, उनकी डोरें वहाँ से हिलाई जा रही थी। लास्ट जो मुज़ाकरात हुए थे उसके हवाले से ये खबरें आई थी कि जो मुज़ाकरात कार थे अफ़गानिस्तान के, उनकी कंदहार में अफ़गानिस्तान के जो गवर्नमेंट है उनके अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह से एक मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात के अंदर मुल्ला हैबतुल्लाह ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने वाले उस वफ़द को ये कहा था कि आपने कहीं कमज़ोरी नहीं दिखाना है, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है। यानी उन्होंने ये मैंडेट दे के भेजा था कि आप लोगों ने इन मुज़ाकरात के अंदर कहीं पर भी आप लोगों ने कोई लूप होल नहीं छोड़ना और पाकिस्तान को कोई ऐसा मौका नहीं देना। तो लामाला ये जो मुज़ाकरात थे ये नाकाम ही होने थे जब उनके जो सुप्रीम लीडर जो जिनको हम जो कह सकते हैं, वो अगर इस तरह के नसीहतें करके, इस तरह के मशवरे देकर, उन तरह की हिदायत देकर उनको भेजते हैं तो फिर मुमकिन ही नहीं है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते। बहरहाल पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कि मुज़ाकरात को कामयाब हो जाए और पाकिस्तान का जो 1 पॉइंट एजेंडा था कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, लेकिन अफ़गान वफ़द ने इन मुज़ाकरात को नाकाम बना दिया। मुज़ाकरात को डेडलॉक की तरफ लेके गए, मुज़ाकरात को के रास्ते में रोड़े अटकाए गए और आखिरकार जो सालिसीन थे, चाहे वो कतर के सालिसीन हो या फिर तुर्किया के सालिसीन हो, उन्होंने ये महसूस कर लिया कि इस वफ़द को समझाना मुमकिन नहीं है। इस वफ़द के जो डोरें हैं वो कहीं और से हिल रही हैं, लिहाजा उन्होंने भी आजिज़ी का इख्तियार कर ली इस मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाने से, हत्ता कि उन्होंने हाथ उठा लिया। यानी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि इन मुज़ाकरात से हाथ उठा लिया और ये मुज़ाकरात आखिरकार नाकाम होकर दोनों ममालिक जो हैं वो उनके वफूद जो हैं वो अपने अपने मुल्क रवाना हो चुके हैं। इस हवाले से हमने देखा कि कल रात जब ये खबर आई तो पाकिस्तान के जो वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तार साहब, उन्होंने बयान जारी किया कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो डेडलॉक का शिकार हो गए और पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि वो अफ़गानिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की जो अवाम है उनकी सलामती के हवाले से अपनी पॉलिसी को इसी तरीके से जारी रखेंगे और इस हवाले से कोई जो इस तरह की जो मौनदाना कार्रवाइयाँ हैं उनको किसी सूरत वो तस्लीम नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर जो ये जो अनासिर मौजूद है, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान की शक्ल में हो या फितनतुल ख़वारिज की शक्ल में वहाँ पर मौजूद हों, उनके अनासिर जो हैं वो अफ़गान गवर्नमेंट के पेट्रोनेज के अंदर हैं और उनको ये जो अफ़गान पेट्रोनेज के अंदर अफ़गान अनासिर की मदद के ज़रिए वो न सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज़ करते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ करते हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन लाने के लिए पाकिस्तान के अंदर दीगर ग्रोहों के साथ भी वो मेल मिलाप करने की कोशिशें कर रही हैं। ये जो
چیزیں ہیں وہ مسلسل پاکستان کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان جو عناصر ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوحہ امن معاہدے کے مطابق اپنے بین الاقوامی، علاقائی اور دو طرفہ وعدوں کی تکمیل میں اب تک جو ہے وہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام رہی ہے، اور پاکستان طالبان حکومت کے ایسے اقدامات کی حمایت نہیں کرے گی جو افغان عوام یا پڑوسی ممالک کے مفاد میں نہ ہوں۔ پاکستان اپنے عوام اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ یہ انہوں نے کلیئرلی بتا دیا ہے افغان گورنمنٹ کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی۔ اگر اب پاکستان کی سرزمین کے اوپر افغانستان سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کا بھرپور اور سٹرونگ قسم کا جواب دیا جائے گا۔ خواجہ آصف صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بھی افغان گورنمنٹ کو یہ بتا دیا ہے کہ پاک افغان جو مذاکرات ہیں وہ اب ختم ہو چکے ہیں۔ اب ثالثوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو ذرا بھی امید ہوتی، ثالثوں کو، کہ ذرا سی بھی امید ہوتی تو وہ ان مذاکرات کو جاری رکھنے کی کوشش کر لیتے، اور اگر یہ ثالثین ہمیں کہہ دیتے کہ ہمیں کچھ امید باقی، ابھی بھی امید باقی ہے، لہٰذا آپ ٹھہریں، تو ہم ضرور ٹھہرتے اور ان کے بات مانتے ہوئے ان مذاکرات کے عمل کو جاری رکھ سکتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے بھی یہ اندازہ کر لیا کہ یہ جو وفد ہے افغانستان کا، وہ وفد جو ہے وہ مذاکرات کو کامیاب ہونے دینا چاہتا ہی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب جو ہے مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو چکے اور پاکستان کا وفد واپس آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا خالی ہاتھ واپس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ثالثوں کو بھی اب افغانستان سے امید نہیں ہے۔ اگر افغان سرزمین سے پاکستان پر حملہ ہوا تو اس حساب سے رد عمل دیں گے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ یہ کلیئر انہوں نے کر دیا ہے۔ تو چاہے وہ دہشت گردی کی شکل میں پاکستان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں افغانستان کی سرزمین سے، چاہے منشیات کی سمگلنگ کے حوالے سے پاکستان کے خلاف اقدامات کیے جائیں، یہ جو سلسلہ ہے وہاں پر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی مسلسل موجودگی اور ان کو آفیشیل پیٹرونیج ملنا، ان کو اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر ان کو تمام تر جو سہولیات ہیں وہاں سے ملنا، اور ان کو سرحد پار دہشت گردی کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ افغان گورنمنٹ کے حوالے سے پاکستان کے جو حکام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں مسلسل طور پر کہ اس کو بند کرنا پڑے گا۔ یہ شواہد ملے ہیں، یہ شواہد نہ صرف پاکستان کی جانب سے اس کا اظہار کیا گیا ہے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے بھی کہا گیا، اقوام متحدہ کی جو متعدد رپورٹس ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان کی جو سوئل ہے، افغانستان کی جو سرزمین ہے، وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے آماجگاہ بنی ہوئی اور ان کو اسٹیٹ پیٹرونیج حاصل ہے۔ دوسری طرف ایک اگر مشرق وسطیٰ کا ہم رخ کریں تو مشرق وسطیٰ میں افغانستان، ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے حوالے سے بڑی ایک قسم کی خبر ہے۔ اس خبر کی جو کچھ چیزیں آ رہی ہیں سامنے، جو کہ ایک نیا بیانیہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایران کے خلاف، وہ یہ ہے کہ میکسیکو کے حوالے سے ابھی ہم نے یاد ہوگا آپ کو کہ وینزویلا کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ وینزویلا کے اوپر سب سے بڑا الزام جو ہے وہ امریکہ اور نیٹو اور پھر اسرائیل کی جانب سے یہ لگایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایران کی حمایتی جو گروپس ہیں خطے کے مشرق وسطیٰ کے، ان گروپس کے عناصر وہاں پر موجود ہے اور ان کو آفیشیل پیٹرونیج مادورو کی گورنمنٹ کی جانب سے ملی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر ایکشن کرنا ضروری ہے۔ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ وینزویلا کے اوپر کوئی اٹیک ہو نہ ہو لیکن مادورو کی گورنمنٹ کو جانا ہوگا۔ ابھی ایک اطلاعات یہ آئی ہیں کہ میکسیکو کے اندر امریکی جو سفیر ہے ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی، اور اس کوشش میں ایران کی بیگڈ کوئی جو عناصر تھے وہ ملوث تھے۔ تو اس حوالے سے روئٹرز کی جانب سے خبر آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران نے میکسیکو میں اسرائیل کے جو سفیر ہیں اس کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، جو کہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ کل سے یہ خبریں شائع کی جا رہی تھی، اور اس میں ان شخصیات کی تصویریں، ان شخصیت کی جو کہ وہاں پر سفیر ہیں اسرائیل کی، ان کی تصویر بھی شائع کی گئی تھی، اور ان کو اس حوالے سے کہا گیا تھا وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کے لیے پلاٹ بنا رہا تھا لیکن اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ابھی روئٹرز نے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ایران کے اوپر ڈال دی ہے۔ دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ اقوام متحدہ اور امریکہ نے پہلے، اس کے بعد اقوام متحدہ نے، اب برطانیہ نے بھی جو شام کی جو گورنمنٹ ہے احمد الشرع،
ان کے اوپر سے جو پابندیاں عائد تھی، ان کے اوپر جو امریکہ نے پابندیاں عائد کر دی تھی، اقوام متحدہ کی جانب سے پابندیاں عائد کر دی تھی اور یورپی یونین کی جانب سے پابندیاں عائد تھی، اب برطانیہ نے بھی وہ پابندیاں ان کے اوپر سے ہٹا دی. اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے بھی کہا کہ میں شام کی طرح پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایران کی درخواست کا بھی منتظر ہوں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ایران ٹرمپ سے ایک درخواست کر دے کہ ہمارے اوپر پابندیاں جو عائد پابندیاں ہیں وہ ختم کر دے، آپ جو کہیں گے وہ ہم تسلیم کر لیں گے. تو یہ وہ انتظار کر رہے ہیں بقول ان کے. ایران کی گورنمنٹ نے اس حوالے سے پہلے ہی کلیئر کر دیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی سوورینٹی کے اوپر اور اپنی عزت کے اوپر، اپنے آنر کے اوپر، اپنی انٹرنیشنل جو ایک شخصیت ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور ہمارا سٹانس یہی ہے کہ ہمارے جو جوہری حق ہے اس کو تسلیم کیا جائے، ہمارے ملٹری کیپیبلٹیز کے جو حق ہے اس کو تسلیم کیا جائے، ہماری انٹرنیشنل ٹریڈ کے حق کو تسلیم کیا جائے. ان حقوق کو تسلیم کیے بغیر امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. بہرحال ہم یہ امید کریں گے کہ خطے کے اندر امن کی ایک راہ قائم ہو جائے اور امریکہ کو بھی احساس ہو، برطانیہ کو بھی احساس ہو، اور یورپی یونین کو بھی احساس ہو، خطے کی دیگر ممالک کو بھی احساس ہو کہ ایک پرامن مشرق وسطیٰ کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان بھی تعلقات کا ہونا بہت ضروری ہے، جس کا ایران کے سپریم لیڈر نے بھی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال ہوں، امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لیکن اس کے لیے شرائط ہے کہ امریکہ کو خطے کے اندر سے اپنے بوریا بیستر سمیٹ کر نکل جانا ہوگا، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. بہرحال جو بھی خطے کی صورتحال کے حوالے سے، دنیا بھر کی صورتحال کے حوالے سے ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.